وہیں پر بسر ہو میری
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد يا الله ولكنكم معصوم آمين. ارشاد فرمایا کہ بد نظری نص قطعی سے حرام ہے. نص قطعی یہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ بد نگاہی کرنا حرام ہے. نگاہ بچانا ضروری ہے. جیسے نماز فرض ہے ایسے یہ بھی ضروری ہے نگاہ بچانا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے نگاہوں کو نیچی رکھیں، یعنی نہ محرم عورتوں کو اور لڑکوں کو نہ دیکھیں. بس جو بدنظری کر رہا ہے وہ نص قطعی کی مخالفت کر رہا ہے، وہ قرآن پاک کی مخالفت کر رہا ہے. جو نگاہ نہیں بچا رہا ہے، جو نص قطعی کی مخالفت کر کے حرام کا مرتکب ہو رہا ہے. لہذا بدنظری سے بچنے کے لیے یہ استعداد کافی ہے. جب بھی بدنظری کے ماحول آئے تو یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نص قطعی کی مخالفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. پھر بٹا دو بڑا کمبل چاہیے گا مجھے، کافی در ہو رہا ہے. امانت میں خیانت کرنے والا. بد نظری کے 14 نقصانات ہیں، وہ بتائے جا رہے ہیں. 14 نقصانات. پہلا نمبر تو ہو گیا جو قرآن کے خلاف، قرآن حدیث کے خلاف ہے، مخالفت ہے، نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی. چودہ نقصانات بد نظری کے. ایک تو نافرمانی ہو گئی، دوسرے امانت میں خیانت کرنے والا. بد نظری کرنے والا اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دل کے رازوں سے باخبر ہے. ہم آنکھوں سے کیا کیا نافرمانی کر رہے ہیں اور دل میں ہمارے کیا کیا برے برے خیالات ابھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ خبر ہے. اسی آیت کے تحت کسی بزرگ اللہ والوں کا شعر ہے چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، ہماری حرکتوں کو، ہمارے برے خیالات دل میں کیا کیا آتے ہیں، کیا کیا لاتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. لفظ خیانت کا نزول بتا رہا ہے خائنۃ الاعین،
لفظ خیانت کا نزول بتا رہا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے مالک نہیں ہیں، امین ہیں. امانت داری ہمیں پوری نبھانی چاہیے، اپنی نگاہوں کو غلط جگہ سے بچانا چاہیے. خودکشی بھی اسی لیے حرام ہے کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بطور امانت کے ہمیں یہ جسم عطا فرمایا ہے، اور چونکہ یہ امانت ہے اس لیے مالک کی مرضی کے خلاف اس کو استعمال کرنا یا اس کو نقصان پہنچانا یا اس کو ختم کر دینا جائز نہیں ہے. اگر ہم اپنے جسم جان کے مالک ہوتے تو ہر قسم کے تصرف کا حق حاصل ہوتا، کیونکہ مالک کو اپنے ملک میں ہر تصرف کا اختیار ہوتا ہے. ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، ہم سب ہمارا مالک اللہ ہے. اور جب اللہ مالک ہے تو ہمیں اللہ نے جو جسم دیا ہے، جو کچھ بھی دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، یہ امانت ہے، اور اس کو مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا خیانت ہے. اللہ تعالیٰ کا بندوں کو یہ اختیار نہ دینا دلیل ہے کہ جسم ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور مالک کی امانت ہے. خیانت جرم عظیم ہے، امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے. لہذا جو شخص بد نظری کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت بصریہ میں خیانت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو ہمیں اللہ نے نظر کی طاقت دی ہے وہ اس میں خیانت کرتا ہے، اور خیانت کرنے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. خیانت کرنے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. وَلَا نِعْمَ مَا قَالَ الشَّاعِرُ. حضرت والا کا شعر ہے، نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. جو خدا کے دوست ہیں وہ ہے ولی، جو گناہوں سے بچے ہیں متقی. نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، اللہ کی دوستی کا تاج نہیں ملے گا اس کو. جو خیانت نہیں کرتا ہے، نظر بچاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی دوستی کا تاج عطا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ ہم سب کو اپنی دوستی عطا فرمائے. جیسے آئے نا تو بد نظری کے نقصانات 14 نقصانات میں سے 2 نقصانات بتا دیے گئے ہیں. جو خیانت کرنے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. لہذا نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. متقی وہ ہے جو گناہ سے بچتا ہے، جو خدا کے دوست ہیں وہ ہے ولی. ولی کے معنی دوست کے ہیں. جو گناہوں سے بچے ہیں وہ ہے متقی، جو گناہوں سے بچتے ہیں وہ ہے متقی، اور انہیں کو جو متقی ہیں وہ اللہ کے دوست اور ولی ہوتے ہیں. ملعون کے خطاب کا مستحق بن جاتا ہے. بد نظری کرنے والا ملعون، بد نظری کرنے والا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مورد ہو جاتا ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ناظر اور منظور دونوں پر لعنت کرے. اللہ لعنت کرے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی. جو بد نظری کرے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور جو بد نظری کے لیے خود کو پیش کرے، دکھائے، اپنے حسن کو دوسروں کو دکھائے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو.
اگر بد نظری معمولی جرم ہوتا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہو کر ایسی بد دعا نہ فرماتے۔ غور فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا، آپ رحمۃ للعالمین ہیں، عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں بد نظری کے مجرم پر، تو معلوم ہوا کہ زیادہ ہی بڑا ظلم ہے، یہ زیادہ ہی بڑا نافرمانی ہے جس پر اللہ کے رسول بھی لعنت اور بد دعا دے رہے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہو کر ایسی بد دعا نہ فرماتے۔ آپ کو بد دعا دینا دلیل ہے کہ فعل انتہائی مبغوض ہے، بہت ہی غضبناک فعل ہے بد نظری۔ اور ہم نے بہت اچھے اچھے نمازی بھی سب طرح کے، نماز بھی ہے، بد نگاہی بھی ہے، نماز بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، نماز بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، نماز بھی ہے، بدگمانی بھی ہے، نماز بھی ہے، کسی کو دل بھی دکھانا ہے۔ بھائی تو ٹھیک ہے، نماز تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ان گناہوں سے بچنا بھی ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے۔ آپ کا بد دعا دینا دلیل ہے کہ فعل انتہائی مبغوض ہے، اور لعنت کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو رہی ہے۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں لعنت کے معنی لکھے ہیں، العبد عن الرحمہ، تو جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ نفس امارہ کے شر سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ نفس کے شر سے وہی بچ سکتا ہے جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو۔ لعنت ہو گئی، لعنت کرے اللہ اس پر جو دیکھے اور اس پر بھی جو دکھائے، تو جس پر لعنت ہو گئی وہ رحمت سے دور ہو گیا۔ لعنت کے معنی ہے رحمت سے محروم، جو رحمت سے محروم ہو گیا وہ نافرمانی میں بڑھ جائے گا، آگے جب بڑھ جائے گا تو لعنتیں اس پر بڑھتی چل جائے گی۔ شروع میں بند لگا دیا جائے، شروع میں پابندی کر دی جائے کہ نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ نفس امارہ کے شر سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ نفس کے شر سے وہی بچ سکتا ہے جو نگاہ بچا لے۔ جو نگاہ بچا لے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے، جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے وہ لعنت کے کاموں سے بچ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کثیر الامر بالسوء ہے، نفس جو ہے بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا ہے، بہت زیادہ برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ پھر نفس کے شر سے کون بچ سکتا ہے؟ الا ما رحم ربی، الا ما رحم ربی، تو جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو۔ معلوم ہوا کہ نفس کے شر سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نفس کے شر سے بچنے کا واحد راستہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، کیونکہ لام امارۃ بالسوء کا استثناء خود خالق امارۃ بالسوء نے کیا ہے۔ بس جو الا ما رحم ربی کے سائے میں آ گیا اس کا نفس امارہ بالسوء سے نہیں، امارہ بالسوء نہیں رہے گا، امارہ بالخیر ہو جائے گا۔ جو نگاہ بچا لے وہ لعنت سے بچ جائے گا، جب وہ لعنت سے بچ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ شر کے کاموں سے بچ جائے گا اور خیر کے کاموں میں لگ جائے گا۔ ان لعنتی کاموں سے اللہ اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ اس لیے یغضوا من ابصارہم کے بعد ویحفظوا فروجہم فرمایا کہ جس نے نگاہوں کی حفاظت کر لی وہ امتثال امر الہیہ کی برکت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے بچنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ گیا۔ اب اس کی شرمگاہ بھی گناہوں سے محفوظ رہے گی۔ معلوم ہوا کہ غض بصر کا انعام حفاظت فرج ہے۔ جو غض بصر یعنی بدنگاہی سے بچ رہا ہے، سمجھو اللہ اس کو شرمگاہ کے شر سے محفوظ فرما دیں گے۔
اسے حرام کاری سے بچا دیں گے. اس قضیے کا عکس کر لیجئے کہ جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا اس کی شرمگاہ بھی گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتی، اور اس پر جو لعنت برس جائے وہ کم ہے، پھر تو لعنتوں کا اس پر ڈھیر برس جائے گا. احمق اور بد عقل مانا جاتا ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں تو ہر گناہ بد عقلی، کم عقلی، حماقت کی دلیل ہے. جو گناہ کرتا ہے یہ دلیل ہے کہ اس کی عقل میں خرابی ہے، کہ اتنے بڑے مالک کو ناراض کر رہا ہے جس کے قبضے میں ہماری زندگی اور موت، تندرستی اور بیماری، راحت، چین، اور حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ ہے. اگر اس کی عقل صحیح ہوتی تو ہرگز گناہ نہ کرتا. لیکن فرماتے کہ بدنگاہی تو انتہائی حماقت کا گناہ ہے. نہ ملنا نہ ملانا، مفت میں اپنے دل کو تڑپانا، جلانا. بدنگاہی کیے جاتے ہیں، اپنے کو تباہ کیے جاتے ہیں، لعنت کا مستحق بنائے جاتے ہیں. تو کم عقل ہے، وہ نادان ہے. اگر اس کی عقل صحیح ہوتی تو ہرگز گناہ نہ کرتا. لیکن فرماتے ہیں کہ بد نظری تو انتہائی حماقت کا گناہ ہے. نہ ملنا نہ ملانا، مفت میں اپنے کو کلپانا، تڑپانا اور اپنا دل دکھانا. حضرت ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ بد نگاہی، وہ کسی کا دل دکھانا حرام ہے. کوئی گناہ کو کہے چلو بھائی گانا بجانا کر لو یا فلم میں چلو یا کسی گناہ میں لگ جاؤ، تو اس کو وہ گناہ سے بچنا چاہیے. یعنی یہ سمجھو تو کہ صاحب اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو اس کا دل دکھے گا. تو بھائی گناہ کے معاملے میں دل دکھو یا نہ دکھو، اللہ ناراض نہ ہو، یہ دھیان رکھنا ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ کسی کوئی بہانہ دے دے. ہم نے تو سنا تھا کہ بھائی کسی کا دل دکھنا حرام ہے، لہذا ہم اسی لیے بھائی چلو بھائی مان رہے ہیں اس کی، بازار کو جا رہے ہیں، جماعت نکلنے کو ہو رہی ہے، تو وہاں نہیں مانیں گے بھائی. یا کسی بھی برے کام کو کہے، وہاں نہیں ماننا ہے بالکل بھی. دوسری بات یہ فرمایا کہ کسی کا دل دکھانا حرام ہے، دل کو تکلیف پہنچانا. تو جو بدنگاہی کر رہا ہے کسی مسلمان کا دل دکھانا حرام ہے. جو بدنگاہی کر رہا ہے تو بدنگاہی کرنے سے دل پہ اور زیادہ زور پڑتا ہے، دل دکھتا ہے. نفس اور شیطان جو ہے برے برے کاموں کی طرف ابھارتا ہے، لہذا دل دکھتا ہے، دل پہ زور پڑتا ہے. تو یہاں بھی اپنا دل دکھانا بھی حرام ہے، اپنا دل دکھانا بھی حرام ہے. اس سے بھی بچنا ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ بدنظری تو انتہائی حماقت کا گناہ ہے. نہ ملنا نہ ملانا، مفت میں اپنے دل کو کلفانا، تڑپانا. دیکھیے دیکھنے سے وہ حسن مل نہیں جاتا، لیکن دل بے چین ہو جاتا ہے، اس کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے. اور میرے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا علم عطا فرمایا کہ مسلمان کو دکھ دینا حرام ہے. تو جو بدنظری کر رہا ہے یہ بھی تو مسلمان ہے، یہ بدنظری کر کے اپنے دل کو دکھ دے رہا ہے، تڑپا رہا ہے، جلا رہا ہے. لہذا جس طرح دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، اس طرح اپنے دل کو پہنچانا بھی، تڑپانا، کلپانا، جلانا کیسے جائز ہوگا؟ اپنا دل بھی نہیں دکھانا چاہیے. یہ بد نظری کے 14 نقصانات سنے جا رہے ہیں. 1 2 3 4
اللہ تعالیٰ کے غضب اور لعنت کا مستحق بن جاتا ہے. الگ الگ نمبر دے دو. بد نظری کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے، یہ 5واں نمبر ہے کہ اللہ کے غضب اور لعنت کا مستحق بن جاتا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ حسینوں کو دیکھنے سے دل کو غم ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ یا تو برے کاموں میں لگو، نہیں تو دل ظاہر یہ کہے گا میرا تو بہت دل دکھ رہا ہے، دل دکھ رہا ہوں. لیکن نظر بچانے سے بھی تو غم ہوتا ہے صاحب. اگر کوئی کہے کہ حسینوں کو دیکھنے سے دل کو غم ہوتا ہے، لیکن نظر بچانے سے بھی تو دل کو غم ہوتا ہے. ایک مسئلہ ہے کہ نظر بچانے سے بھی دل کو غم ہوتا ہے. ذرا یہ تھوڑا یہاں آ جاؤ پر، آپ وہاں پہنچ جائیے. طبیعت آپ کی ڈھیلی سی ہو رہی. تو نگاہ بچانے میں تو دل دکھتا ہے. ایک سوال یہ آتا ہے، نگاہ بچانے سے دل دکھتا ہے، ارے دل پیارے چلتے ہیں، پتھر لگتے ہیں. ہاں، یہ دل دکھنا یہ اللہ تعالی کی دوستی میں آسانی کا سبب ہے. اور نظر ڈالنا اور اس کا غم بھی بڑھے گا، اور اس سے اللہ سے دور ہی ہو جائے گی، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، لعنت ہی ہو جائے گا. کوئی کہے کہ حسینوں کو دیکھنے سے دل کو غم ہوتا ہے، لیکن نظر بچانے سے بھی تو غم ہوتا ہے. اور دل میں حسرت ہوتی ہے کہ نہ جانے کیسی شکل رہی ہوگی. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھنے سے جو غم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور نہ دیکھنے کا غم بہت ہلکا ہوتا ہے. کیونکہ اگر دیکھ لیا تو علم ہو گیا کہ اس حسین کے نوک پلک ایسے ہیں، آنکھیں ایسی ہیں، ناک ایسی ہے، چہرہ کتابی ہے، تو یہ غم حسن معلوم اشد ہوگا. حسن معلوم اور زیادہ ہو جائے گا. دل مضطر اور بے چین کر دے گا، دل کو مضطر اور بے چین کر دے گا. اور اگر نظر بچا لی تو یہ حسرت حسن نامعلوم ہوگی. جب دیکھا ہی نہیں ہے تو ہلکی سی حسرت، ہلکا سا غم ہوگا، لہذا جلدی ظاہر ہو جائے گا. یہ نسخہ بیان ہو رہا ہے. جیسے بیمار کے لیے نسخہ ہوتا ہے دوائی، تو مزہ نہیں آ رہا ہوگا. ہاں، مزہ نہیں آ رہا، کیونکہ دوائی جب کھاتا ہے آدمی تو مزے کے لیے نہیں کھاتا. دوائی تو لینی ہے اور استعمال کرنی ہے کہ مزہ آئے یا نہ آئے. تو یہ باتیں بیان ہو رہی ہیں بھائی. یہ اپنے ایمان کی، ہمارا ایمان بہت قیمتی ہے، اپنے ایمان کو سلامت محفوظ رکھنے کے لیے باتیں سنائی جا رہی ہیں. تو ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ نے کسی موقع پر مظفر نگر میں شاید جامع مسجد میں بیان میں فرمایا تھا، جو باتیں بیان ہو رہی ہیں مزہ تو نہیں آ رہا ہوگا. اور فرمایا کہ اگر مزہ نہیں آ رہا ہے تو دوا ہے، اور مزہ آ رہا ہے تو غذا ہے. تو یہ باتیں سنیں، بہت کام کی باتیں ہیں. تو حسرت نامعلوم پر قلب کو جو حلاوت ایمانی عطا ہوگی، اللہ تعالیٰ کے قرب کی غیر محدود لذت کا جو ادراک ہوگا، اس کے سامنے مجموعہ لذات کائنات ہیچ معلوم ہوگا. بات عجیب ہے، نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، کچھ مشکل ہی سمجھ میں آیا ہوگا. ایک شخص نگاہ بچا رہا ہے، دل دکھ رہا ہے، اندر سے ہو رہا ہے کہ دیکھ لیتا، اس کو دیکھتا، اور اندر سے کڑ رہا ہے کہ مجھے دیکھنا چاہیے تھا، لیکن مجھے دیکھنا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے دیکھنا چاہیے تھا، مزہ آتا. نہیں، جو خوف خدا جس کے دل میں ہے، جسے اللہ سے محبت ہے، مجھے بالکل نہیں دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ تو کدھر دیکھ رہا ہے. او بیوقوف، ہو نادان، او ظالم، کہاں دیکھ رہا ہے تو؟ اس کے دل میں اللہ یہ باتیں ڈالتے ہیں. لہذا جب بدنگاہی کا موقع ہے تو اپنے کو کہاں دیکھ، ارے ادھر مت دیکھ، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. ماشاءاللہ. تو اب اس نے نہیں دیکھا، اس لیے نہیں دیکھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس نے نہیں دیکھا، کسی حسین پر نظر نہیں ڈالی. اس نے نہیں دیکھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے.
اور جو دیکھ رہا ہے وہ اس پر رحمتیں برسا رہا ہے. کیوں برسا رہا ہے؟ کہ اس نے میرے مخالفت نہیں کی، میرے حکم کے خلاف نہیں دیکھا. میں نے اس کو دیکھا ہے کہ اس نے اس کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ رحمتیں برسا رہے ہیں. کیوں برسا رہا ہے؟ اس پر رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں برسا رہا ہے. کیوں برسا رہا ہے؟ کہ اس نے غیر کو نہیں دیکھا. میں نے دیکھا ہے کہ اس نے غیر کو نہیں دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اس نے غیر کو نہیں دیکھا ہے. میں اس پر رحمتیں کیوں نہ برساؤں؟ میں اس کو راحت نعمتیں کیوں نہ دوں؟ نگاہ بچانے پر، تھوڑا سا غم اٹھانے پر اللہ کی رحمت اس پر ہے. اللہ کی رحمت ہے اس پر، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی پاک محبت کا مزہ عطا فرمائیں گے ضرور. کیوں فرمائیں گے؟ کہ میری وجہ سے اس بیچارے نے ناپاک عمل سے بچ کر اپنے دل پہ غم اٹھایا ہے، اس کو ابھی کرواٹ آئی ہے، لہذا اس کو میں مٹھاس دیتا ہوں اپنی محبت کا. آئی ذہن سے بات. کیا فرمایا ذرا سنیے کیسے جملے حضرت کے. حسرت حسن نامعلوم پر قلب کو جو حلاوت ایمانی عطا ہوگی، اب یہ سو کیا سمجھے؟ نگاہ بچا لی، وہ ایسا کیسا حسین ہوگا نہیں دیکھا، کیسا حسن ہوگا اس کا نہیں دیکھا. حسین ہو یا حسینہ، نمکین ہو یا نمکینہ، چمکین ہو یا چمکینہ، نہیں دیکھا. جب نہیں دیکھا تو اس کے حسن کی حقیقت اس کو نہیں معلوم ہوئی، نہیں دل میں اتری زیادہ اس کی. اب اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت کی مٹھاس اتاریں گے، اپنی محبت کی مٹھاس عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کے قرب کی غیر محدود لذت کا جو ادراک ہوگا، اس کے سامنے مجموعہ لذات کائنات ہیچ معلوم ہوگا. کیا کیسے بتاؤں؟ اس نے نہیں دیکھا اس لیے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مجھے دیکھا. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا مولا ہے. یہ مطلب یہ نعوذ باللہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا مولا نفس ہے یا میں ہوں. یہ نفس کا بندہ ہے یا میرا بندہ ہے؟ یہ لیلا کا بندہ ہے یا میرا بندہ ہے؟ لیلا کا بندہ ہے یا مولا کا بندہ ہے؟ اس کے برعکس حسینوں کے دیکھنے سے غم حسن پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور لعنت برستی ہے، جس سے دل مضطرب اور بے چین ہو کر ایک لمحے کو بھی سکون نہیں پائے گا. ادھر تو یہ ہے کہ نظر نہیں ڈالی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر پر اس کو اجر عطا فرمائیں گے اور اپنی محبت کا مزہ عطا فرمائیں گے. دوسری طرف اگر دیکھ لیا، نہیں حکم مانا اللہ کا، اب لعنت کے سائے میں آ گیا ہو. اللہ تعالیٰ کا غضب و لعنت برستی ہے، جس سے دل بے چین ہو جاتا ہے اور ایک لمحے کو سکون نہیں پاتا ہے اور زندگی تلخ ہو جاتی ہے. لہذا دونوں غموں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں غموں میں زمین آسمان کا فرق ہوا کہ نہیں؟ اب جو غور سے سن رہے ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا، اور جو نہیں سن رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. بات ایک عالم رحمت ہے، ایک عالم رحمت ہے، ایک عالم لعنت ہے. کیا کہنے میرے حضرت، دونوں غموں میں ایسا فرق ہے جیسا جنت اور دوزخ میں. دونوں غموں میں ایسا فرق ہے جیسا جنت اور دوزخ میں. نگاہ بچانے پر غم آیا تو جنت کا مزہ پایا. جنت تو کچھ بھی نہیں اللہ کی محبت کے مزے کے سامنے. نگاہ بچانے پر غم آیا، غم بچانے پر، غم کھانے پر، نگاہ بچانے پر غم آیا، اور غم کھانے پر اللہ کی محبت کا مزہ پایا، اور نگاہ بچانے پر ارے دل پر پتھر آرے چلتے ہیں صاحب.
کسی حسین پر نظر پڑ گئی تو نگاہ بچائی. جس کے دل میں اللہ کی محبت اللہ کا خوف ہے وہ اسے نہیں دیکھتا, اس لیے نہیں دیکھتا, اس نے اس کو نہیں دیکھا, اس لیے نہیں دیکھا کہ مجھے اللہ نے دیکھا ہے, مجھے اللہ نے دیکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب اس پر رحمتیں ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو دیکھا ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ کہ اس نے اس کو نہیں دیکھا ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ اس نے نہیں دیکھا اس کو, لہذا میں اس پر رحمتیں برساؤں گا. ایک طرف نظر بچانے کا مزہ پایا, دوسری طرف اگر نظر نہیں بچائی تو اللہ کی لعنت کے سائے میں آ گیا. اب اللہ کی لعنت کے سائے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, اس کو تھپیڑے لگیں گے, راتوں کی نیندیں خراب ہوگی. ایک طرف غم اٹھایا تو اللہ کی پاک محبت کا پاک مزہ پایا, دوسری طرف نظر نہیں بچائی تھی تو نظر ڈالنے کا غم آیا, یعنی اس کا حسن نے اس کے دل پر حملہ کیا, اور اب وہ اللہ تعالیٰ کی ادھر رحمت کے بجائے لعنت کے سائے میں آ گیا, اب وہ تھپیڑوں میں آ گیا. کیا کہا؟ سبحان اللہ تعالیٰ, جس سے دل مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے اور ایک لمحے کو سکون نہیں پاتا ہے اور زندگی تلخ ہو جاتی ہے, لہذا دونوں غموں میں زمین آسمان کا فرق ہے. آئی ذہن بات. یہاں تو فرمایا حضرت نے کہ بدنگاہی کرنے والا جلد از جلدی کسی حرام فعل میں مرتکب ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ ہاتھ سے اپنی طاقت جو ہے ضائع کر دیتا ہے. اب میں نے کیا ہے کہ لہذا دونوں قوموں میں زمین آسمان کا فرق ہے, ایک عالم رحمت میں ہے, ایک عالم لعنت میں ہے, ایک عالم لعنت میں ہے. دونوں غموں میں ایسا فرق ہے, کیسا بتاؤں, دونوں میں کیسا فرق ہے؟ جیسے جنت اور جہنم میں. بدنگاہی کرنے والا گویا کہ جہنم کا نقشے میں آ گیا ہے, بدنگاہی سے بچنے والا جنت کے نقشے میں آ گیا ہے, کیونکہ اللہ کی محبت کا مزہ پا گیا ہے. حدیث پاک حدیث قدسی ہے, ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی. حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو فرما دے کہ اللہ نے یہ فرمایا, اور وہ قرآن پاک میں نہیں ہے. نظر بد شیطان کے تیروں میں سے ذہن میں بجھا ہوا تیر ہے, ایسا تیر ہے, بہت خطرناک تیر ہے. بدنگاہی سے اللہ محفوظ فرمایا. من ترکہا مخافتی, مفہوم ہے اس کا میں کہ جس نے چھوڑ دیا, نظر ہٹا لی, بچا لی میرے خوف سے, ابدلتہ ایمان یجد حلاوتہ فی قلبی, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو ایمان ایسا ایمان دیں گے جس کا مزہ وہ محسوس کرے گا, حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے. کیا حلاوت ایمانی کیا ہے؟ حلاوت ایمانی آواز تبدیل سیکھوں بھائی. حلاوت ایمانی کیا ہے اور حلوہ ایمانی کیا ہے؟ ایمان کی مٹھاس. اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے. یقیناً دنیا میں بالکل کوئی بھی پرکھ کے دیکھ لے. سوال آتا ہے کہ اور دوسرے گناہوں سے بچنے پر تو نہیں آیا ایسا کہ نگاہ بچانے پر ایمان کی مٹھاس. ایک اور ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بھی ایمان میں اضافہ مٹھاس ملتی ہے, اور بہت سے گناہ بچنے پر شاید ایسا نہیں آیا. تو یہاں فرمایا کہ چونکہ اس نے ابھی ہے اس نے غم اٹھایا, ابھی تو اس نے ہے غم اٹھایا, جبھی تو اللہ کی محبت کا اس نے مزہ پایا. کیا کہ چونکہ اس نے غم اٹھایا ہے, ابھی اس میں کڑواہٹ دل میں حاصل کی ہے, کڑواہٹ محسوس ہوئی ہے. اس کو ایسے سمجھیے کہ ابا نے بچے کو دوائی کھلائی اور ابا محسوس کر رہے ہیں کڑوی دوائی ہے, کڑوی ہے, بچہ منہ بنا رہا ہے. کیا فکر ہوتی ہے ابا کو؟ کچھ میٹھا چینی کے دانے ڈال دی جائیں,
تاکہ کڑواہٹ دور ہو جائے۔ ابا کو تو خیال ہو بچے کا کہ اس کو میٹھی چیز دے دو، ربا کو رحم نہیں آنے کا کہ میرے بندے نے ابھی ابھی غم اٹھایا ہے، ابھی ابھی زخم اٹھایا ہے، ابھی ابھی کڑواہٹ پایا ہے، لہذا میں اپنی محبت کی مٹھاس دیتا ہوں۔ یہ محض زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ کہانی فلسفہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں آ کر تو دیکھے کتنا مزہ پائے گا۔ کون جائے گا بھائی چائے کے لیے؟ اچھا، تو بھائی میں بھی عرض کر رہا تھا، ایک عالم رحمت میں آ جاتا ہے، ایک عالم لعنت میں آ جاتا ہے۔ نگاہ بچانے والا عالم رحمت میں ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ اس پر ہوتا ہے۔ نگاہ نہ بچانے والا پھر اللہ کی لعنت ہے، لعنت کا مطلب وہ اللہ کی رحمت سے اس کے سائے سے محروم ہو جاتا ہے۔ دونوں غموں میں ایسا فرق ہے جیسا کہ جنت اور دوزخ میں۔ لہذا غض بصر یعنی بدنگاہی کا حکم، بدنگاہی سے بچنے کا حکم ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ حسن نامعلوم دے کر شدت غم حسن سے بچا لیا۔ جیسے کسی کو مچھر کاٹ لے اور کسی کو سانپ ڈس لے، تو جس کو مچھر نے کاٹا ہے وہ شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے مجھے سانپ کے ڈسنے سے بچا لیا۔ لہذا حسینوں سے نظر بچانے کی حسرت حسن نامعلوم مچھر کا کاٹنا ہے، اور حسینوں کو دیکھنے کا غم حسن معلوم سانپ سے ڈسوانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ پاک ایک دم سلام، اللہ ہمیں اپنی تابعداری نصیب فرمائے۔ ایک نمبر اور سنا رہا ہوں، پھر دل کمزور ہو جاتا ہے، بد نظری سے بار بار اس حسین کا خیال آتا ہے اور دل میں ہر وقت ایک کش مکش رہتی ہے، جس سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ بد نظری کی نحوست یہ ہے کہ نظر کے ساتھ ساتھ ہوا سے خمسہ ان تمام اعضاء حرکت میں آ جاتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی نے ان اللہ خبیر بما یصنعون کی تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی نے یہ کی ہے کہ یہ کس طرح بد نظری کرنے والا جو نظر گھما کر حسینوں کو دیکھتا ہے، ہاں یہ حضرت ہمارے کیا ایسے حضرت کر کے دکھاتے ہیں، اور بعض کالا چشمہ لگا لیتا ہے، بعض کالا چشمہ لگا لیتا ہے، پتہ نہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور جو اوپر دیکھ رہا ہے اسے تو معلوم نہیں ہوگا، نعوذ باللہ، اسے سب معلوم ہے جو میری حرکت ہے۔ کالا چشمہ حضرت عجیب انداز سے کر کے دکھاتے ہیں، کیونکہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اس مرض کے ازالے کے لیے آپ کو PhD عطا فرمائی۔ عالم میں اللہ نے حضرت سے وہ کام لیا ہے، بد نظری کے مرض کے بارے میں شاید کوئی جوڑ ہو، آپ کو رومی ثانی فرمایا گیا ہے۔ مولانا رومی ہوتے تھے 700-800 برس پہلے، ان کے گویا ثانی ہیں حضرت۔ بھائی ادھر مولانا کو بٹھاؤ ہے، جگہ دے دیجیے۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی نے یہ کی ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون کہ بد نظری کرنے والا نظر گھما کر حسینوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اور آگے فرمایا اس کے تمام حواس خمسہ حرام لذت لینے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ باصرہ یعنی آنکھ اس حسین کو دیکھنا چاہتی ہے، سامعہ یعنی کان اس کی بات سننے کی تمنا کرتے ہیں۔ قوت ذائقہ اس کو چکھنے یعنی حرام بوسہ بازی کرنا چاہتے ہیں۔ قوت لامسہ اس کو چھونے کی یعنی ہاتھ سے وہ چھونا چاہتا ہے معشوق کو۔ قوت شامہ اس حسین کی خوشبو سونگھنے کی حرام آرزو میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری تفسیر ہے اور بد نظری کرنے والے کے تمام اعضاء بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ اس محبوب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بد نظری کرنے والے کی نظر اور حواس اور اعضاء و جواری کی ان حرکات سے باخبر ہے، اور اس کو خبر بھی نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو خبر بھی نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ واللہ خبیر ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ پھر ان حرکات کا جو آخری مقصد ہے، تمام حرکات کا، بد نگاہی کا آخری مقصد بد فعلی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس سے
بھی باخبر ہے، اور باخبر ہونے میں سزا دینے کا حکم پوشیدہ ہے کہ میں تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہوں، اگر باز نہیں آؤ گے تو عذاب دوں گا۔ بس اس آیت سے میں اشارہ ہے کہ ایسے شخص کو سزا دی جائے گی اگر توبہ نہ کی، اگر توبہ نہ کی، اگر توبہ نہ کی، سزا سزا سزا۔ اگر توبہ کر لی تو اللہ محفوظ فرما دیں گے۔ بد نظری بدفعلی کی پہلی منزل ہے اور آخری اسٹیشن بدفعلی کا ارتکاب ہے، یعنی جہاں شرمگاہیں ننگی ہو جاتی ہیں اور آدمی دونوں جہاں میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گناہ کی پہلی منزل ہی کو حرام فرما دیا کہ کیونکہ بد نظری ایسا آٹومیٹک یعنی خودکار زنا ہے کہ جس پر قدم رکھتے ہی آدمی سب سے آخری منزل میں پہنچ جاتا ہے۔ جس فعل کی ابتدائی غلط ہو اس کی انتہا کیسے حاصل صحیح ہو سکتی ہے؟ اس پر شعر ہے حضرت والا کا، عشق بتا کی منزل ختم ہے سب گناہ پر، عشق بتا کی، بتا کہتے ہیں حسینوں کو، حسین یہ حسین بت کہتے ہیں جو اللہ سے روک دے، دور کر دے اللہ کی عبادت سے، اللہ کی رضا سے، تو یہ حسین جو ہیں یہ اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ عشق بتا کی منزل ختم ہے سب گناہ پر، جس کی ابتدا ہو، جس کی ہو ابتدا غلط کیسے صحیح ہو انتہا۔ جب شروع غلط ہو گیا بدنگاہی تو آگے اس کے نقصانات کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور ایک نمبر ہاں یہ رہ گیا تھا کیونکہ بد نظری کرنے والے کے حوالے سے خمسہ اعضاء اور جوارح متحرک ہو جاتے ہیں اور قلب بدفعلی کے خبیث ارادے سے کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا بدنگاہی کرنے والے کا قلب اور قالب دونوں کشمکش میں مبتلا ہو کر کمزور ہو جاتے ہیں۔ قلب کہتے ہیں دل کو، قالب کہتے ہیں جسم کو۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ پھر آگے طبی نقصانات لکھے ہیں حضرت نے بدنگاہی کے، اور نقصانات ایک جگہ بیان فرماتے یہ فرمایا کہ بدنگاہی سے کیا کیا نقصانات ہیں، بے نگاہ کی نگاہ کمزور اور یعنی جسمانی اور مردانگی سب۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طب یونانی کو طب ایمانی سے تبدیل فرما دیا، یعنی چونکہ حضرت والا حکیم طبیب بھی تھے اور یونانی حکیم تھے، میرے اللہ تعالیٰ نے میرے طب یونانی کو طب ایمانی سے تبدیل فرما دیا، یعنی حضرت واعظ فرما رہے ہیں، ہماری اصلاح فرما رہے ہیں، برائیوں سے بچانے کے لیے ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں، ساتھ ہی آپ نے جو طب یونانی کے جو نقصانات ہیں وہ چونکہ آپ کو معلوم تھے وہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کتنے منٹ ہوئے؟ غالباً بیٹے ہیں، انہوں نے لکھی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ دیکھیے قرآن پاک کی تصحیح کے لیے، قرآن پاک یعنی سنت کے مطابق پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کا عاشق بننے کے لیے قرآن پاک کو سیکھیے، قرآن پاک کو سیکھیے، قرآن پاک کو صحیح کیجیے، قرآن پاک کو صحیح کیجیے، قرآن پاک سے دل لگائیے، قرآن پاک کو بار بار پڑھیے، سنیے، اللہ کا عاشق بنیے۔ کیونکہ کوئی بھی ولی اللہ قرآن پاک کے عشق کے بغیر اللہ کا ولی نہیں بنا، جتنے بھی ولی بنے ہیں وہ قرآن کے عاشق بن کر بنے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کا عاشق بنا دے۔ اس لیے ابھی سے آج سے ہی طے کریں، ارادہ کریں، وعدہ کریں گے انشاءاللہ میں ہم قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی، صحیح سیکھنے کی، سیکھ کر صحیح پڑھنے کی۔ بھائی سیکھ تو دیتے ہیں صحیح، لیکن پڑھتے ہیں تیز حرف کرتے ہیں، تو صحیح پڑھنے کی بھی عہد کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بہت صحیح کر کے پڑھیں گے، جان دے دیں گے، قرآن کو غلط نہیں پڑھیں گے۔ صحیح کیجیے، ارادہ کیجیے انشاءاللہ۔ قرآن سے کے بغیر تو نماز کیسے صحیح ہو جائے گی؟ کم از کم 10 سورتیں زبانی یاد کیجیے، نماز کے طریقے سیکھیے۔ اللہ ہم سب کو عمل مل کی توفیق عطا فرمائے۔ شریف صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ
لا إله إلا الله تھوڑا سا مل جائیے لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ہلکی ہلکی آواز اوپر سے رہیے نہ جھٹکا دینا ہے نہ زور سے تمہارے سے زیادہ بڑوں کے تجربات ہیں بڑوں کی طرف سے نصیحت ہے لا إله إلا الله 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 کبھی کبھی بیچ میں اللہ کی محبت کے اشعار کوئی پڑھنے چاہیے اس سے محبت بڑھتی ہے تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں یا رب اب ترے تادم آخر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله جل جلاله وتعالى شانه میں نے عرض کیا تھا ایک تصویر استغفار کی ایک درود شریف کی ایک البطیبہ کی وہ اس طرح سے کہ لا الہ الا اللہ 8-10 مرتبہ کہنے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملا لیا کریں ایسے ہی اللہ کی تصویر شروع کرنے پر اللہ جل جلالہ بھی کہہ لیا کریں اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. بعض نصیحت اور بعض ملفوظ بزرگوں کے عجیب ہوتے ہیں. فرمایا صوفی وہ ہے جس کا قلب سب کی طرف سے صاف ہو. صوفی وہ ہے جس کے دل میں کسی کی طرف سے نہ میل ہو، نہ میل، نہ گزیل، نہ بدگمانی، نہ کسی کو گھٹیا سمجھنا. صوفی وہ ہے جس کا قلب تمام تکبر، ریاکاری، بغض و عداوت، حسد و کینہ سے پاک ہو. صوفی وہ ہے جس کی نظر کائنات پر نہ ہو شمس پر، نہ ہو قمر پر. اگر ہو تو صرف خالق کائنات پر، اگر ہو تو صرف خالق کائنات پر. اللہ ہم سب کو اہل نظر بنا دے. صوفی وہ ہے جو کسی کو نہ دھوکہ دے، نہ کسی کو تکلیف پہنچائے. مخلوق کو راحت تو پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے. مخلوق سے تکلیف پہنچے تو اسے معاف کر دے، اور اس کی احتیاط کرے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مجھ سے کسی کو ہرگز تکلیف نہ پہنچے. کسی سے مجھ کو تکلیف پہنچ جائے تو اسے معافی درگزر کا معاملہ فرمائے. اللہ ہم کو حقیقت میں تصوف، صوفی یعنی اولیاء اللہ والی زندگی نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ النبی الامی صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ النبی. وقت تنگ رہ جاتا ہے، دعا کھل کے نہیں ہو پاتی ہے. ایسے اصل میں دور دور کے آتے ہیں، ورنہ کچھ چیز دعا کے بعد ہو. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعا یعنی دعا وغیرہ کچھ چیز وہ نماز کے بعد ہو، چونکہ وقت تنگ ہے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما. برے کاموں سے بچا لیجیے، نیک کاموں میں لگا دیجیے. آخرت کی پکڑ سے بچا دیجیے، آخرت میں اپنی محبت کا مزہ دیجیے، دونوں جہاں میں اپنی محبت کا مزہ دیجیے. بچا لیجیے اپنی نافرمانیوں سے بچا لیجیے. مزہ دیجیے اپنی محبت کا ہم سب کو مزہ دیجیے. اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، 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 ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ پاک، اللہ 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 ہمیں جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. اے اللہ شفا کاملہ اے اللہ جو بیمار ہیں، مولوی حذیفہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمارے بھتیجے، ان کے لیے دعا کیجیے. اللہ شفا عطا فرما، اللہ شفا سکون عطا فرما. اور جن حضرات نے دعا کے لیے کہتے ہیں چاہتے ہیں یا ہم پر ان کا حق ہے، اللہ ہم سب کی جائز ارادے مرادے تمنائیں پوری فرما. اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، پردہ فرما جا چکے ہیں، ہماری خالہ تھی وہ انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ جو حضرات دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت کے فیصلے فرما.
ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. ہمارے اساتذہ کرام مشائخ اعظام جتنے بھی بڑے جس لائن سے بھی یا اللہ خاندانی لائن روحانی جسمانی خاندانی سے لائن سے یا روحانی خاندانی لائن سے یا اللہ ان سب کو اپنا قرب نصیب فرما. اپنی محبت اللہ ان سب کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ اخلاص عطا فرما, استقامت نصیب فرما. یا اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں آئندہ تیرے ہی بن کر رہیں گے. اللہ تو ہمیں اپنا بنا دے. اللہ تو ہمیں اپنا بنا دیجیے. اللہ ہم سب کو اپنا بنا دیجیے. تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا بنا دیجیے. یا اللہ جیسا کہ حاجی صاحب نے فرمایا تھا حرم کعبہ میں غلاف پکڑ کر کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے, کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے. الہی میں طلبگار تیرا. اللہ ہم تیرے طلبگار ہیں. تو ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے. ہر گناہ سے بچا دیجیے. نیک کاموں کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ